لیکن تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، نہ پھیلے گا۔ تلوار اسلام کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ جو اسلام کی راہ کے اندر رکاوٹیں آئیں نا، ان کو دور کرنے کے لیے۔ اس کائنات کی دھرتی پر، اس زمین پر، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، اس پر اگر نظام ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا نظام ہے۔ ہاں، اللہ کے نظام کے سامنے جو رکاوٹ آئے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تلوار اٹھائی گئی۔ جب ایک عضو خراب ہو جائے نا تو ماہر ڈاکٹر پھر اس کو کاٹنے کی تجویز دیتا ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ اس نے ظلم کیا ہے؟ نہیں، اس نے باقی حصہ کو بچایا۔ تو کفر اس دنیا میں رہے، یہ تو ذات عالم ہے بھائی۔ اگر ظلمت ہے تو نور ہے، اگر ضلالت ہے تو ہدایت ہے، چھاؤں ہے تو دھوپ ہے، عالم ہے تو جاہل ہے، مرد ہے اور عورت ہے، ازداد عالم ہے، یہاں دو ضدیں رہیں گی۔ اگر دو ضدیں نہ ہوں تو پھر تو یہ کائنات ہی باقی نہ رہے گا۔ ہاں جی، یہ دو ضدیں رہیں گی، لیکن غلبہ یہ اسلام کا ہوگا، غلبہ اسلام کا ہوگا۔ باقی مذاہب اسلام کے تابع ہو کر نہیں، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بت پرستی، قبر پرستی، پیر پرستی، حجر پرستی، شجر پرستی، آستانہ پرستی، یہ جتنے مذاہب ہیں یہ اسلام کے تابع ہو کر رہیں گے۔ اسلام کو سر بلند ہونا چاہیے اور اسلام کی گردن سب سے اونچی ہونی چاہیے۔ باقی سارے کے سارے مذاہب سر نگو ہو کر اسلام کے سامنے رہیں، ان کی عبادت بھی محفوظ ہوگی، ان کے عبادت کرنے والے بھی محفوظ ہوں گے، ان سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ اسلام کی مان کر رہے ہیں۔ اور اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلنا ہوتا، ہاں دوسری طرف پر سمجھاؤں، اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلنا ہوتا نا تو قسم خدا میرے محمد کو 13 سال مکہ کے اندر اتنا مارا نہ جاتا، اتنی تکلیفیں نہ دی۔ پہلے دن کہا جاتا میرے محمد پکڑو یہ تلوار، پکڑو نیزہ، پکڑو ڈنڈا، ہٹو بچوں کا شور ہوتا۔ کیا میرا اللہ محتاج تھا؟ کمزور تھا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اس کا فرمان نہیں ہے؟ تو ہٹو بچوں کا شور ہوتا، فوج ہوتی، موج ہوتی۔ میرے نبی یہ تلوار پکڑو، جو کلمہ پڑھتا ہے فابیہ نہیں پڑھتا